کا وارث سوائے حسین کے کوئی نہیں. کون حسین؟ آؤ سفیر حسین کی زبانی سنو. فرمایا پہلے تو میں تیزی میں گزر گیا تھا نا، اب رک رک کے پڑھوں گا. کون حسین؟ کلیم القرآن والمناجی بالرحمان قاسم کل خیر المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر. فرمایا وہ حسین، میرے مولا حسین اپنے گلی کے کتے کو اتنا اختیار دے کہ تیرے ہر حبدار کے ضمیر کے سین میں جھانک کے دیکھے کہ کہاں عقیدت کا پھول کھل رہا ہے، کہاں شک اور حسد کا تنور جل رہا ہے. آؤ سنا، مسلم بتا رہا ہے کون حسین. کلیم القرآن والمناجی بالرحمان. فرمایا میں اس حسین کی بات کر رہا ہوں جو قرآن سے گفتگو کرتا ہے اور رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے. جو قرآن کا کلیم ہے، قرآن سے گفتگو کرتا ہے، والمناجی بالرحمان، رحمان سے سرگوشیاں کرتا ہے. توجہ جی اب بڑے نازک موڑ پہ آ گیا ہوں میں، لیکن سفیر حسین کے کہے جملے ہیں چھپا کے خیانت کا جرم تو میں کر نہیں سکتا. فرمایا قاسم کل خیر، وہ حسین جو ہر خیر کا تقسیم کرنے والا ہے. یہ فیصلہ میں نے اہل خیر پہ چھوڑا. جس چیز کو خیر مانتے ہو وہ حسین سے مانگنی پڑے گی. جی خیر کی ضد شر ہے، جو حسین کے پاس نہیں وہ شر ہے. شر حسین کے پاس نہیں، ہر خیر. تھوڑا سا راستہ بنا دوں. سورہ طٰہٰ، کون سی سورت؟ طٰہٰ. لہا قرآن ممبر پہ فیصلہ کر، میدان میں تسلی کر، یہ تیرا حق ہے. رزق ربک خیر، اللہ کہتا ہے رزق خیر ہے، مانگ حسین سے. میں ایک ایک کر کے کیا گناؤں؟ قل ما عند اللہ خیر. اللہ فرماتے جو میرے پاس ہے وہ خیر ہے. اب جو اللہ کے پاس ہے وہ ہے خیر، اور ہر خیر کا قاسم ہے حسین. ہاں اسی لیے تو بھائی میرے جنازے کے آگے کہنا پڑتا ہے اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. یہ خیر والے کے جنازہ ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ نہیں، میں نے جو پیغام پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا. میں تم سے راضی ہوں، میرا مولا تم سے راضی ہو. کہو تو اب بس کروں.
دو جملے. ہر خیر کا جو قاسم ہے المفترض طاعتہ علی الجن والانس والوحش والطیر، وہ حسین جس کی اطاعت جیسے انسانوں پہ واجب ویسے جنوں پہ واجب، ویسے وحوش پہ واجب، ویسے طیور پہ واجب، بلکہ طیور نہیں کہا طیر، ہر اڑنے والے پہ واجب، چاہے وہ پرندہ ہو یا جبریل. حلالیو موالیو جو دروازے میں بھی کھڑے ہو، اگر کہو مومن کے رخسار پہ گلزار کھلا دوں، مقصر کے کلیجے کی دیوار پھاڑ دوں، جبریل پر بھی واجب ہے اطاعت حسین کی. آؤ تمہاری ایمان کی بالیدگی کے لیے ایک جملہ کہہ دوں. جب احرام توڑے تھے حسین نے، اور اللہ کی قسم آج تک بڑے بڑے علم کے دعوے دار حسین کی اس علت کو سمجھ ہی نہیں سکے کہ احرام توڑے کیوں تھے. کوئی چیز پکڑ کے نہیں توڑی جاتی. یعنی آپ طواف کر رہے ہیں نا، طواف کرتے کرتے پاؤں پیچھے رکھ لیں، احرام ٹوٹ گیا. بس یہی کرنا تھا، آگے بڑھتا ہوا قدم پیچھے رکھا حسین نے. جی بظاہر تو ایک شے نظر آتی ہے دنیا کو، جب تحقیق کی میں نے پتہ ہے حقیقت کیا سامنے آئی. 3 گروہ بھیجے تھے یزید نے. ایک کے ذمہ تھا تم تلواریں نکال کے حسین سے کہنا حج نہیں پڑھنا، کیونکہ حسین کے ساتھ عباس ہوگا، ہاشمی جوان ہوں گے، حسین حج پڑھے گا. حسین ضد کرے گا، تم حسین پہ ٹوٹ پڑنا، تم حسین کو مار دینا. دوسرے گروہ کو ان کے بعد علیحدگی میں سمجھا، تم جلدی سے حملہ کر کے ان مارنے والوں کو مار دینا تاکہ پتہ ہی نہ چل سکے کہ حسین کے قاتل کون تھے، کس کے بھیجے ہوئے تھے. تیسرے گروہ سے کہا تم دائیں بائیں بھاگ پڑنا اور شور مچا دینا کہ جس کعبے میں کعبے کا وارث محفوظ نہیں، حج ساکت ہو گیا، حج ساکت ہو گیا. سمجھ میں آئی بات دوستو یا نہیں؟ جی پھر ہر دور میں بکنے والے عالم ہوتے ہیں. یزید نے خرید رکھے تھے کہ میں ان سے فتوے لے کے شائع کروا دوں گا کہ کچھ عرصے کے لیے حج ساکت ہے، اسی طرح حج نہیں رہے گا. کتنی بڑی گہری سازش تھی یزید کی، جو حسین نے ایک قدم پیچھے رکھ کے ناکام کر دی. دیکھتا ہوں کہ تم میں حسینی کتنے ہیں، حسینی کتنے ہیں. پیچھے قدم رکھا نا، اور جس کا ہٹتا ہوا قدم حج بچا لے، اس کا بڑھتا ہوا قدم کیا ہوگا؟ سمجھ میں آگئی بات؟ جس کا ہٹتا ہوا قدم دین کا محافظ ہے، اس حسین کا بڑھتا ہوا قدم کیا ہوگا؟
سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو یہاں بات یاد ہے نا, ہر اڑنے والے پر اطاعت واجب ہے حسین کی. بس قدم پیچھے ہٹنا تھا. فضا خلا سما بھر گیا فوجوں سے. انسانی فوجیں نہیں, ہوا میں تو انسان نہیں اڑ سکتے نا. جنات, دیو پری, فرشتے, اور ہر کوئی کہہ رہے مرنا ابن رسول اللہ, فرزند رسول حکم, زمین الٹ دیں. یزید اور یزیدیت سے زمین کو پاک کر دیں. فرشتوں کی نمائندگی کر رہا تھا جبریل. حسین نے باقی تو کسی سے کچھ نہیں کہا, جبریل سے دیکھ کے کہا یہ تو نہیں جانتے لماذا جئتا, تو کیوں آیا؟ یہ احسانو کہاں ہے میرا؟ جیتے رہو, بالکل صحیح سمجھے. اور یہ رکھ کے اب بات کرنے لگا ہوں. فرمایا تو کیوں آیا جبریل؟ جے نولے نصرت کا ابن رسول اللہ, فرزند رسول تیری نصرت کے لیے, تیری مدد کے لیے. بس صحیفہ حسینیت کے تیور بدلے. فرمایا جیتا لنصرتی لما کنت ناصرا لربی, اور تو میری مدد کرے گا, تجھے پتا نہیں میں اللہ کا مددگار ہوں. طاعته على الجن والانس والوحش والطير. پھر کروٹ لی مسلم کے کلام نے. فرمایا فاقلو, بس یہ جو دو جملے جاگ کے سن لو, پھر اگر سو بھی جاؤ گے بخدا میں تم سے راضی ہوں. ہاں میں بفرض تسلیم کر رہا ہوں. یہ دو جملے جاگ کے سن لو کہ سفیر حسین, سنبھالیے اپنے آپ کو, ورنہ مجھے مجبوراً مضمون چھوڑنا پڑ جائے گا. ہاں چند لمحے سنبھال لیجئے. فاقلو اہل الکوفۃ لو تستطیعوا ان تعقلوا. فرمایا اہل کوفہ عقل استعمال کرو اگر کر سکتے ہو. تقابل نہیں, اب تقابل کر رہا ہے سفیر حسینی. یزیدیت اور حسینیت کا تقابل کر رہا ہے کہ جس کا بھیجا ہوا میں ہوں وہ کیا ہے, جس کے پیچھے تم دوڑ رہے ہو وہ کون ہے. جی ہم 2 ٹکے کے لوگ ہم کیا سمجھیں گے اس فرق کو؟ آؤ مسلم کی زبانی سنو, عقل استعمال کرو اے کوفے والو اگر کر سکتے ہو. ترکتم ابا عبداللہ علیہ السلام مصباح, اب یہ حسین کا تعارف ہے, مصباح الصلاۃ و نور المحراب خلاصۃ الوجود و تفسیر الکتاب لشارب الخمور واللعب بالکلاب. فرمایا حسین کو چھوڑ رہے ہو, اس حسین کو جو نماز کا چراغ ہے, محراب کا نور ہے. العظمت للہ. نماز کا چراغ, چراغ کا کام کیا ہے؟ اندھیرا بھگانا ہو تو چراغ جلاتے ہو نا, اور اگر پھونکا مار کے چراغ بجھا دو اندھیرا پھیل جاتا ہے نا. مسلم کہہ رہا ہے حسین نماز کا چراغ ہے. اندھی اور اندھیری ہیں نمازیں جو بے حسین ہیں. سمجھ میں آ رہی؟ وَنُورَ الْمِحْرَابِ, جو محراب کا نور ہے, خلاصۃ الوجود ہے,
جو وجود کا خلاصہ ہے. میں اور تم تو کسی قطار میں نہیں نا. آدم سے لے کر عیسیٰ تک وجود ہیں. میرے رسول سے لے کر مہدی تک وجود ہیں. اور مسلم کہہ رہا ہے حسین خلاصہ وجود ہے. یعنی کیا مطلب؟ مسلم کہنا یہ چاہتا ہے اگر وجود کو بکھیرا جائے 1.25 لاکھ نبی بنتے ہیں، 12 امام بنتے ہیں، اربوں خربوں فرشتے بنتے ہیں، اور اگر وجود کو سمیٹا جائے تو اکیلا حسین بنتا. عظمت للہ. ہاں، اور اس سے پہلے کہ میرے سامعین واقعی تھکنا شروع ہو جائیں، سمیٹنے کی طرف بڑھوں میں. وہ تفسیر الکتاب ہے جو کتاب کی تفسیر ہے. ہاں، میں چھوٹا سا راستہ بنا رہا ہوں انعام شاہ جی، آگے سفر اسی پہ کرنا. اب آیت پڑھتے ہو نا جی، فلاں آیت کی تفسیر کیا ہے، اس سے یہ مراد ہے، کہنا پڑتا ہے نا. مسلم کہہ رہا ہے پورے قرآن کی تفسیر حسین ہے. صفے نماز پہ آنے سے کیا نہیں ملتا، صفے نماز پہ آنے سے کیا نہیں ملتا، صفے نماز پہ آؤ تو حسین کے ساتھ. فرمایا اس حسین کو چھوڑ رہے ہو کس کے لیے؟ لِشَارِبِ الْخُمُورِ وَاللَّوْعِ بِالْکِتَابِ. ہر قسم کی شرابیں پینے والے شرابی اور کتوں سے کھیلنے والے کھلاڑی کے لیے. فرمایا کوفے والوں تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے؟ ایک طرف لِشَارِبِ الْخَمْرِ نہیں کہا، خمور، ہر قسم کی شراب پینے والا شرابی، کتوں سے کھیلنے والا کھلاڑی، اس کے لیے اس کو چھوڑ رہے ہو جو نماز کے چراغ ہے. توجہ، فکرہ سننا. فرمایا حل یستوی الحمام الوبی والحیات الولی. فرمایا کیا وباؤں بھری موت اور نور بھری زندگی کبھی برابر ہو سکتی ہے؟ وباؤں بھری موت یزید ہے، نور بھری زندگی حسین ہے. فرمایا والخمر والسلسبیل، کیا شراب اور سلسبیل برابر ہو سکتے ہیں؟ فرمایا شراب کو کلمہ کو ہاتھ نہیں لگا سکتا، سلسبیل سے فرشتوں کا وضو ہوتا ہے. اور بس سمیٹ لیا میرے بیان کو. فرمایا وَالسَّامِعُ الْأَغَانِي مِنَ الْغَمَانِ وَالْمُنَاوِي لَهُ جبرائیل. اب خدا کے لیے میں منت کر رہا ہوں ہر شخص کی، اگر کوئی سوچ ہے جھٹک دو. اونگ رہا ہے کوئی، سر اٹھا لے میری طرف. اگر توجہ ادھر ادھر ہے، آنکھیں ایک لمحہ میری آنکھوں میں ڈالے. میں اپنی ساری زندگی کا علم قربان کر دوں اے سفیر حسینی تیری اس فصاحت پر. فرمایا کوفے والو، بد کردار بازاری عورتوں کے گیت پہ سونے والا یزید کہو، اور جبرائیل کی لوریاں سن کے سونے والا